اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کی بات کی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری عقل محدود ہے، تمہیں ان مصلحتوں کا علم نہیں، لہذا اس لیے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا مت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ اصل فسادی یہی ہے۔ تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو تو فساد روکنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کے اندر مادہ ضرور تھا یہ اور ہے۔ اور جب جمہور محققین کی جو رائے ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے آدم کے بارے میں سوال کیے تھے تو اللہ نے بتایا تھا اس کی جو ساری خصوصیات، تو ان سے فرشتوں کو یہ بات معلوم ہوئی تھی جو انہوں نے سوال کیا تھا۔ خیر، اب جو اللہ کے بندے ہیں، مفہوم تو یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین میں امن قائم کریں گے، اور جو شیطان کے پجاری ہے یا اس کے پیروکار ہیں وہ زمین میں فساد کریں گے، دین میں بگاڑ کریں گے، دوسری چیزوں میں بگاڑ کریں گے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ امن قائم کریں گے اور لوگوں میں اتفاق پیدا کریں گے، صلح کرائیں گے۔ تو ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، نمبر اس کا ہے 4908۔ اس میں یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقہ سے درجے میں افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تو صحابہ میں ایک اشتیاق پیدا ہوتا تھا کہ نماز کے فضائل بھی وہ سن چکے تھے، روزے کے بہت فضائل ہیں، نماز کے کتنے گنا فضائل ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا مسلمان ہی نہیں۔ اس کے بعد اگر یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی درجے میں ایک بہتر افضل عمل ہے، تو ایک دم صحابہ بڑے اشتیاق سے اس بات کو سننے لگے، ان میں ایک طلب پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا۔ جیسے مولانا روم نے ایک شعر کہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پانی زیادہ تلاش نہ کر بلکہ پیاس میں شدت پیدا کر۔ تو اس کا مقصد یہ کہ طلب زیادہ ہو، تڑپ زیادہ ہو تو پھر بات جو اثر کرتی ہے۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا تو بڑا انہیں شوق ہوا کہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت اور روزہ جس کا اجر اللہ خود دے گا، اور اس کے بعد یہ بات ہو رہی کون سا عمل ہے؟ صدقہ، جو یعنی 70 گنا
اس کا ثواب. تو حضور نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یعنی فساد کو روکنا، اصلاح کرنا، صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے. اب اس میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے چونکہ وہ خلاف چلتا ہے، وہ یہ ایک حدیث پاک ہے مسلم کی 3813، اس میں شیطان جو ہے بعض دفعہ سمندر پہ اپنا ایک دربار قائم کرتا ہے، اور اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے کارنامے سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے آج کسی کو نماز نہیں پڑھنے دی، تو اس کو شاباش دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے روزہ نہیں رکھنے دیا، اس کو شاباش دیتا ہے. اور کوئی کہتا ہے میں نے آج کسی کو صدقے سے روک دیا، تو اس کو شاباش دیتا ہے. ایک شاگرد آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج ایسا کام کیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو شیطان کہتا ہے کیا کیا ہے؟ اس نے میں نے 2 میاں بیوی بڑی محبت کی زندگی گزار رہے تھے، میں نے ایسا ان میں فساد پیدا کیا ہے کہ وہ اب کبھی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے. تو شیطان کہتا ہے کہ تو میرا صحیح جانشین ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ تو نے فساد کا کام کیا ہے، تو نے بگاڑ پیدا کی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین پر فساد کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور صلح کرانا کتنا بہترین عمل ہے. لوگوں کو اتفاق کی طرف لے جانا اور لوگوں کو فرقہ واریت میں مبتلا کرنا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے اپنی حیات طیبہ میں امامت فرمائی اور مسجد نبوی میں جماعت کراتے رہے. صحت کی حالت میں، بیماری میں مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے کئی دفعہ، لیکن صحت کی حالت میں آپ کبھی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئے. لیکن ایک دفعہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی، اور اس کے بعد حضور تشریف نہ لائے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی، امامت کی. ساری حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہے، اور وجہ کیا تھی کہ آپ مسلمان کے 2 گروہ جو لڑے ہوئے تھے ان میں صلح کروا رہے تھے. اس میں تاخیر ہو گئی. تو کتنا بڑا عمل ہے یہ، 2 لوگوں کو اکٹھا کرنا، 2 مسلمانوں کو آپس میں ملا دینا، صلح کرا دینا، کتنا بڑا عمل ہے. تو یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں، ساری باتیں آپ جانتے ہیں، عالم لوگ ہیں، سمجھدار ہیں آپ. میری صرف گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس راستے پر، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو بھی، کہ اس پر چلیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہی سنت اور اتباع کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اصل دین کو نہیں سمجھیں گے بات نہیں بنے گی. تو دین کی سمجھ جو ہے وہ اتباع رسول کے بغیر نہیں آ سکتی. اس لیے میں گزارشات کرتا ہوں، یہ ساری باتیں، یہ جو احادیث یا قرآن کے آیات سب آپ سے اس سے واقف ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ نہیں جانتے، لیکن میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم
اس راستے کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمایا؟ اور وہ یہ راستہ ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت پیدا کرو، ان میں اتفاق پیدا کرو۔ کسی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے سے ناراض رہے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ محبت تقسیم کی جائے۔ اسلام محبت ہے، اسلام امن ہے، اسلام فساد نہیں، اسلام نفرت نہیں۔ اور اپنی اصلاح، میں یہ باتیں اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں، اپنی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ جو میں بات کرتا ہوں اس پہ عمل بھی کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔